میری جان بچا لیں پلیز، میری 7 نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی۔ چہرے پر دنیا بھر کی مظلومیت سجائے حورین سٹی افسر کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کی جان کو کس سے خطرہ ہے محترمہ؟ دوسری کرسی پر بیٹھا المیر شاہ اپنی منکوہا کو تھانے میں دیکھ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ سر، میرا کزن آیا ہے کل UK سے۔ میں نے سنا وہاں اس کی انگریز بیوی بھی تھی۔ بھلا وہ ڈالر کمانے والی بیوی چھوڑ کر مجھ نالائق سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے میرے گردے بیچے کا باہر لے جا کر میرے دادا کو تو اپنا پوتا فرشتہ نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ گئے۔ آپ گھر جائیں، اس گھٹیا انسان کو میں دیکھوں گا۔ رات وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب اس نے اپنے سینے پر بھاری بوجھ محسوس کرتے آنکھ کھولی۔ کون؟ AC کی ٹھنڈی ہوا اس کے سرخ و سفید چہرے سے ٹکراتے ہوئے ایک پرسکون احساس میسر کر رہی تھی۔ گردن کے گرد گلابی رنگ کے لپٹے ہوئے مفلر کی تہ کو درست کرتے ہوئے اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا جو کسی سے کال میں مصروف تھا۔ چیئر کا رخ موڑے وہ اس کی جانب سے پیٹھ پھیر کر بیٹھا تھا، جبکہ اس کی لمبی کال کے کٹنے کا انتظار کرتی وہ متواتر اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ انتظار کرنا اس نے آج تک نہیں سیکھا اور آج یہ شخص اسے اتنا انتظار کروا رہا تھا۔ بالآخر شاید آدھے گھنٹے کے طویل انتظار کے مد مقابل نے کال ڈسکنیکٹ کر کے اپنا رخ پھیرا اور سامنے بیٹھی ہوئی حورین نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ فارمل ڈریس میں اونچے لمبے قد اور کسرتی بدن کے ساتھ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سلیقے سے بنے ہوئے بال، چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اسے دل فریب بنا رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی، جب مقابل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بغیر کسی حیرت کے کافی دیر دیکھتا رہا۔ اس کی تیز نظروں کا اثر تھا یا جو بھی، حورین کے گلابی چہرے پر گڑبڑاہٹ واضح نظر آنے لگی۔ فرمائیں، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اپنی انگلیوں کو باہم ایک دوسرے میں پھنسائے اس نے کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا لیں اور اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے سامنے بیٹھی 19 سالہ لڑکی نے بولنے کی تیاری کی۔ دراصل سر، میں یہاں ایک کمپلین کے سلسلے میں آئی ہوں۔ وہ حتی الامکان کوشش کر رہی تھی خود کو نارمل ظاہر کرنے کی، لیکن دل دھڑک دھڑک کر اسے بے تاب کیے ہوئے تھا۔ وہ شدید خوف کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے باپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کے آقا جان کتنے پاورفل ہیں، ان لوگوں کی پہنچ نہ جانے کہاں تک ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ آج دوسری مرتبہ یہاں تھی۔ پہلی مرتبہ اسے باہر انتظار کے لیے بٹھایا گیا، لیکن افسر اس سے ملاقات نہیں کر پایا، لیکن آج دوسری مرتبہ بالآخر ان سے ملاقات کا موقع مل گیا جو وہ ہرگز نہیں گنوا سکتی تھی۔ میں یہاں آپ کی کمپلین سننے کے لیے بیٹھا ہوں، حکم کیجیے۔ مقابل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھا اور اس کے یوں دیکھنے پر اچھا خاصا بھوکلاتے ہوئے وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اپنی نظروں کو جھکائے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سر، دراصل میں اپنی شادی کے سلسلے میں آپ کی مدد سے درخواست کرنے آئی ہوں۔ سنجیدگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا، آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں۔ وہ مزید اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اب ٹیبل پر جھکا اور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سر، میرا رشتہ بچپن میں میرے پھپھو زاد سے ہوا تھا، جسے میں قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنے دل کے خدشے کو زبان سے ظاہر کرتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے کے بگڑتے ہوئے تاثرات کو نہیں دیکھا۔ میرے دادو یعنی کہ میرے آغا جی اس بات پر بضد ہیں کہ ایک عرصہ بیرون ملک گزار کر آنے والے شخص کے ساتھ میں ازدواجی تعلق قائم کروں، اور مقابل نے باہم لبوں کو جوڑ کر بامشکل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ وہ ازدواجی تعلقات کا نام لے رہی تھی، شاید یہ جانے بغیر کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تھا، لیکن اس وقت اپنی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حد سے زیادہ حسین لگی۔ لیکن اس وقت اس کے حسن کی تعریف کرنے سے زیادہ اس شخص کو اس پر تب چڑھی بیٹھی تھی۔ سر، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
इस बार इसने पलकें उठाकर इस शख्स को देखा जिसने आहिस्तगी से गर्दन हिलाते हुए जरा सा पलकों को झपका, जिसका मतलब था कि वो निहायत इत्मीनान से इसकी बात सुन रहा है और इसकी जानिब से दिलचस्पी को भांपते हुए वो मजीद खुलकर अपना मसला बयान करने लगे। खुदा जाने वो आवारा लोफर ओबाश शख्स गोलियों के साथ कितनी मशगलें करता रहा है, और मैं इस अय्याश तबीयत शख्स के साथ जो उम्र में भी मुझसे काफी बड़ा है जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो वही कह रही थी जो आज तक इसे सिखाते चले आए। वो अपनी जुबान नहीं बोल रही थी, यानी आप अपने हस्बैंड को पहचानते भी नहीं हैं। आपकी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई। अपनी आंखों को सुकेड़े मुकाबिल ने तस्दीक चाही और इसने सर उठाकर सामने बैठे अलमीर शाह की आंखों में देखा था। हस्बैंड नहीं, होने वाले हस्बैंड, बल्कि ना होने वाले हस्बैंड। इसके जुमले को दुरुस्त करते हुए वो यूं बेअतनाई बरत रही थी जैसे इस निकाह को कभी तस्लीम ही ना कर पाई हो। और अलमीर शाह देर तक इसका चेहरा देखता रहा। आप अपना नाम दर्ज करवा दीजिए, बहुत जल्दी आपकी कंप्लेन पर अमल दरामद किया जाएगा। बज़ाहिर सामने पड़े हुए पेपर को अपने सामने करते हुए इसने पेंसिल उठाकर इसका नाम लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर कौन से लावे उबल रहे थे इसे वही जानता था। अपने लबों को बाहम जोड़े वो अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था, और सामने बैठी हुई लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को मटकाते हुए अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया। जो वो पूछता चला गया वो चुपचाप लिखवाती चली गई। लेकिन अब इसका लहजा खुशगवार था, यानी इसे उम्मीद लगे कि अफसर इसकी मदद करेगा और इसकी जान छूट जाएगी इस नापसंदीदा रिश्ते से। अब आप जा सकते हैं बगैर इसका चेहरा देखे, इसने हुक्म दिया और अपना बैग संभालती उठ खड़ी हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि आप बहुत ज्यादा कामयाब हो, आप और आपकी बीवी हमेशा खुश रहें और आपके बच्चे। इससे पहले कि वो मजीद गौर फशाई करते, मुकाबिल की काटदार नजरों पर खामोशी इख्तियार करते 2 कदम दूर हुई। खुदा हाफिज। जल्दी से हाथ हिलाकर वापस पलटते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए, जबकि मुकाबिल ने सामने पड़े हुए कागज को हाथों में दबोचकर फर्श पर दे मारा। तो तुम्हें इस बात का यकीन हो गया जो बात तुम मानने से इनकार कर रहे थे। कान में लगे हुए एयरपीस से गूंजती हुई आवाज ने इसे मजीद सीखपा कर दिया, और इसने हाथ बढ़ाकर वो आला कान से निकालकर मेज पर दे मारा। इस वक्त इसकी कंडीशन ऐसी थी कि अगर कोई भी इसके सामने होता तो वो दबोच कर रख देता, मगर किसी की परवाह किए बगैर। हूर बच्चे खाना नहीं खाना, जब से तुम आई हो कमरे में बंद हो। शाम के सुनहरे साए कह रहे होते थे, जा रहे थे, हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़े वो लैपटॉप पर मजे से चलती हुई मूवी को देख रही थी। आज खाना खाने का भी मूड नहीं है, इतनी खुश हूं मैं। अपने बालों की ऊंची पोनी टेल को घुमाते हुए उसने आंखों को मटका कर कहा, और नौशीन बेगम ने मुस्कुरा कर ऐसे देखा। ऐसा भी क्या है कि मेरी सुनहरी गुड़िया इतनी खुश नजर आ रही है। मोहब्बत से इसकी ठोड़ी को छू कर वो कह गई, और हुरैन ने लैपटॉप गोद से निकाल कर एक साइड पर रख दिया। लपक कर अपनी माँ की गोद में लिपट गई। आज मैं कुछ ऐसा करके आई हूँ जो हम दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपने कंधों को उचकाते वो मजे लेकर कह गई, और नौशीन बेगम खुलकर मुस्कुरा दी। यानी मेरी बेटी कुछ ऐसा करके आई है जो मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। इन्होंने इसे तंग करना बेहतर समझा, और वो वाकई दिल महसूस कर गई। कभी तो मेरी तारीफ कर लिया करें प्लीज। अपनी आंखों को छोटा किए इसने मुंह के जावे बिगाड़ते हुए कहा था, और नौशीन बेगम ने मुस्कुराते हुए सर झटका। अच्छा बताओ, क्या ऐसा क्या किया तुमने? इस शख्स से जान छुड़ाने का पूरा बंदोबस्त करके आई हूं। अब बाबा और आगा जान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसने कुछ इस तरह मुंह पर हाथ रखकर राजदारी से कहा कि नौशीन बेगम ने फैली हुई आंखों से इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? एकदम संजीदगी इख्तियार करते हुए वो हैरत से इसे देख रही थी। अब सारी बात मुझ पर छोड़ दें, आप दरमियान में नहीं आएंगे, और अब मैं जानूं और वो शख्स जाने। और लबों का कहना खींचकर मुस्कुराते हुए नौशीन बेगम ने इसे तंजिया निगाहों से देखा। ऐसा ही तो वो चाहती थी। वकार अली शाह से जबरदस्त बदला
اس طرح لیا جا سکتا تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد کو ان کے اصولوں کے خلاف کھڑا کر دیتی۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا تو ان کا پورا خاندان ان کے بنائے ہوئے اصول ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اولاد کا دکھ تو وہ کبھی ان کے دل سے وہ جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے اپنی سگی بیٹی کو مہرا بنا کر استعمال کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا، یہ صرف تمہاری مما کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ایک شخص جس نے ساری زندگی عورتوں میں گزاری، جو شاہ حویلی کا غلام ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنے دل کا ٹکڑا تو نہیں سونپ سکتی۔ اپنی آنکھوں میں نامحسوس طریقے سے آنسو بھرتے ہوئے انہوں نے بے چارگی سے کہا، اور اس نے ماں کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے رخسار چوم لیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے نا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ یہ چیز ان کے لیے بے حد ضروری تھی۔ باہر آ جاؤ، کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی اور ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے اچھل کر بیڈ سے اتری۔ سنہرے بال سرخ و سفید شفاف گردن کے ارد گرد بکھرتے چلے گئے۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، انتہا سے زیادہ پرسکون۔ یہ جانے بغیر سکون کچھ ہی دیر کے بعد غارت ہونے والا تھا۔ وہ خود کو ایک ایسے شخص کی زد میں دے کر آئی تھی جو نہ اسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا اور نہ اس رشتے پر آنچ آنے دے سکتا تھا۔ سید المیر شاہ بخاری، ایک ایسا نام جس نے آج تک اگر کچھ کرنا سیکھا ہے تو وہ ضد ہے، انا کا بھرم اور اپنی جیت۔ اس کے علاوہ تو وہ اسے کوئی چیز عزیز تھی ہی نہیں۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی بارش نے گرمی کی تمازت کو توڑ دیا۔ وہ رات بے تحاشا حسین رات تھی۔ نہ جانے کتنی دیر کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے باہر سے گرتی ہوئی سنہری بوندوں کا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر کھڑکی کے پردے درست کرتے بیڈ پر چلی آئی۔ اسے ہمیشہ سے ٹائم کا پابند بنایا گیا اصول ایسے تھے جن پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی کو آف کرتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے سنہرے سپنے آنکھوں کی دہلیز پر آ ٹھہرے، اور ان سب سے حسین سپنا اپنی ماں کو خوش کرنا تھا۔ آج تک اس کی ماں نے اس کا برین واش کرتے ہوئے اسے یہی سکھایا کہ وہ عورت دنیا میں اس کی آخری خیرخواہ عورت ہے، ان کے علاوہ وہ کوئی نہیں۔ اس کے باپ کی عیاشیوں نے اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا، اور تبھی صرف اپنی بیٹی کی خاطر وہ حویلی چھوڑ کر آئی تھی۔ صرف اسی نفرت کی بنیاد پر اس نے پلٹ کر اپنے باپ کا گھر نہیں دیکھا، دوبارہ ان سے ملاقات نہیں کی۔ نہ جانے وہ کتنی بار تڑپتے ہوئے اسے لینے آئے، اس سے ملنے آئے، لیکن وہ یوں سنگ دل ہوئی کہ اس کا مطالبہ بس ایک ہی تھا، جب تک سید وقار شاہ یعنی کہ اس کا باپ اس کی ماں سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی نہیں مانگے گا، اسے حویلی واپس لے کر نہیں جائے گا، تب تک وہ بھی اپنے باپ سے نہیں ملے گی، اور وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ حویلی والوں کے ساتھ اس کا ایک دوسرا رشتہ بھی تھا، المیر شاہ کی بیوی کی حیثیت سے بھی وہ ان کی قریب تھی۔ یہ نکاح وقار شاہ کی مرضی سے ہوا، اور تب جب وہ صرف 7 برس کی تھی، جبکہ اس وقت المیر شاہ 12 سال کا تھا۔ یہ نکاح سراسر بڑوں کی رضامندی سے طے پایا، لیکن حویلی سے نکلنے کے بعد جب نوشین بیگم کے دل میں انگارے لوٹنے لگے تو ان کے پاس حویلی والوں کو توڑنے کا ایک واحد راستہ یہ نکاح بھی تھا، جسے وہ ہر صورت ختم کروانا چاہتی تھی۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو نہ جانے کب کا ختم ہو چکا ہوتا، لیکن ان کے بس میں نہیں تھا کہ اکیلے شاہ خاندان کے خلاف ٹکر لینا۔ سو انہوں نے شاہ خاندان کی کمزوری کو ہی بنیاد بنا کر پیش کیا، یعنی کہ حورین وقار شاہ۔ نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب کر وہ ہر چیز کو فراموش کر چکی تھی۔ بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں، ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور شرٹ میں اس کے بدن کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ کھڑکی سے کود کر آنے والے شخص نے اسے بے فکری کی نیند سوتے ہوئے دیکھا اور پھر دلکشی سے مسکرایا۔ ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی مدھم روشنی کو ایک بار پھر جلاتے ہوئے وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں مقابل کے وجود پر جمی ہوئی تھیں، جس پر جھک کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ دل فریبی سے مسکرا رہا تھا۔ اور تبھی اپنے قریب بے تحاشا قریب بڑھتے ہوئے وزن
اور دل فریب سی خوشبو کو محسوس کر کے اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو کھولا آہستہ آہستہ، اور پھر آنکھوں کو کھول کر خود پر جھکے ہوئے شخص کو دیکھا۔ ایک بار، دوسری بار غائب دماغی سے، اور تیسری بار وہ بدکتے ہوئے اٹھنے لگی کہ مقابل نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما لیا تھا۔ وہ وہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے جھکے ہوئے شخص کو دیکھتی رہ گئی، جس کا چہرہ ماسک نے چھپا رکھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور بالوں میں چمکتی ہوئی دو آنکھیں، اور دو آنکھیں کس قدر چمکدار تھی کہ ان کی روشنی اسے خیرہ کیے ہوئے تھی۔ جبکہ تھر تھر کانپتے ہوئے وہ اس شخص کی کارستانیوں کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کون تھا اور رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا۔ ہزاروں طرح کے سوالات تھے، لیکن ان سوالوں کو کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ خوف سے مر جاتی اگر اس کی ماں کو بھنک بھی لگ جاتی کہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کوئی موجود تھا تو شاید اس کا گلا دبا دیتی۔ میں اپنا ہاتھ ہٹا رہا ہوں، خبردار جو تم چیخی۔ کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسے ایک بار پھر خوفزدہ کر گیا، جبکہ جلدی جلدی ہاں میں سر ہلا کر جیسے اس نے تائید کی تھی کہ وہ نہیں چیخے گی، اسے قید سے رہائی بخش دی جائے، اور مقابل نے آہستگی سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ بھی واضح نہیں تھا سوائے دو آنکھوں کے، جنہیں بھی کافی حد تک بالوں نے چھپا لیا، اور وہ اس حالت میں تھی بھی نہیں کہ اسے پہچان پاتی کہ مقابل نے کمر سے تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتار لیا۔ کون ہو تم؟ اور رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ تھر تھر کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ وہ پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ مقابل قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور پھر اسے کمر سے تھام کر دیوار سے لگا دیا۔ یعنی تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کے قریب آ کر جھکتے ہوئے وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا، جبکہ اپنے وجود پر اس کی گہری نظروں کو پڑتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی خود کو چھپا گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ریلیکس، تمہیں کوئی بھی غلط نہیں سمجھے گا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس گھر میں اور ہوتا ہی کون ہے؟ تمہاری مما جو تم پر جان مارتی ہیں، تم پر اتنا یقین کرتی ہیں، پھر ڈرنا کس بات کا؟ مقابل انگلی اس کی سنہری مانگ سے ہوتی ہوئی اس کی شفاف گردن پر آ کر ٹک گئی، اور حسین کی جان اچھل کر لبوں تک آ گئی۔ میری مما مجھے مار دیں گی، تم جو بھی ہو یہاں سے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ اور اپنے ہاتھ جوڑتی وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ مقابل اس کے جتنا قریب کھڑا تھا، آج تک کوئی بھی مرد اس کے اس طرح قریب نہیں آیا۔ اس کا خوفزدہ ہونا تو بنتا تھا، اور ہاتھ گھما کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اس کی گردن کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کس حد تک اس کی زندگی کو بگاڑے گا، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں میچ کر وہ صرف آنے والی موت سے نظریں چرا رہی تھی، جو شاید اسے دبوچنے کے لیے تیار تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے، اس شخص کی خوشبو کے اس کے اطراف میں بکھری رہی، اس کی گرفت میں وہ خوفزدہ کھڑی رہی، یہاں تک کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ گرفت اس کی طرف سے کب ڈھیلی ہوئی، کب وہ خوشبو دور سے دور ہوتی چلی گئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تھا، کھلی کھڑکی کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ دوڑ کر کھڑکی تک آئی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کھڑکی کے دروازے بند کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی سانس دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ سیڑھیوں پر آ کر اس نے جھک کر دیکھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آندھی طوفان کی طرح آنے والا شخص یوں لمحے بھر میں غائب ہوا کہ اسے دوبارہ نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن نائٹ ڈریس میں گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے اس نے داخلی دروازے سے اندر آتی ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ رات کے اس پہرے سے باہر نکلنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی، اور اگر اس کی ماں اسے یہاں دیکھ لیتی تو 100 طرح کے سوالات۔ اس کی توجہ اپنی ماں کی جانب نہیں تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ سب سے پہلے کچن میں جا کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ شرٹ کے اندر اس کو نازک سا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کے کمرے میں کیسے آیا؟ اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ پلٹ پلٹ کر شک باپ کی طرف جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے باپ کا کوئی بھیجا ہوا درندہ ہو، لیکن اس نے کوئی نقصان کیوں نہیں کیا؟ نہ ہی اسے اغوا کیا، نہ ہی اسے کوئی دھمکی دی۔
सोच सोच कर इसका दिमाग फटने लगा। वो पहले से ज्यादा मोहतात हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ अपनी माँ को बताएगी, वो हरगिज भी गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसे मालूम था अगर वो अपनी माँ को बताएगी तो इनकी नजर में खुद ही कसूरवार ठहरेगी। और सोच चुपचाप सुबह वो कॉलेज के लिए निकल गई, ये जाने बगैर कि वापसी पर एक और आफत इसकी मुंतजर होगी। दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे थे और इन मसाइल में भटकती हुई वो नाजुक सी लड़की अपनी मंजिल के कितना करीब आती जा रही थी, ये वो हरगिज नहीं जानती थी। उसकी मंजिल एक ही शख्स था, वो एक शख्स जिस पर आकर इसकी सारी राहें खत्म हो जाती। वो जो इससे कोई खास किस्म का लगाव तो नहीं रखता था, ताहम इस रिश्ते की कदर करता था। सबसे ज्यादा हवेली वालों के एहसानात की वजह से, अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से और आगा जान की जिद पर इसे रिश्ता रखना था, निभाना था और इस लड़की की जिद को तोड़कर इसे अपने बाजुओं में समेटना था। अब खुदा जाने ये मुमकिन था या नहीं। कॉलेज में गुजारा हुआ वो दिन सवाए नागवारी के कुछ भी नहीं था। इसने जो कंप्लेन दर्ज करवाई थी, क्या वो इसके नाम नेहाज शौहर तक पहुंच गई? क्या वो ऐसी ओछी हरकतें कर सकता था, या कोई और? खुद ये बात सोचते खुद ही इस बात की नफी कर देती। ना जाने इसने कितने अंदाजे लगाए और कितने अंदाजे गलत साबित हुए। खौफ की शिद्दत ऐसी थी कि ढंग से वो एक हलक से नवाला तक नहीं उतार पा रही थी। इस रोज नौशीन बेगम ने किसी दोस्त से मुलाकात करने जाना था और इससे वापसी पर भी वो चाय का एक कप लेकर अपने कमरे में घुस गई। डिनर पर इसकी नौशीन बेगम से मुलाकात हुई, तब तक सब कुछ ठीक था। इन दोनों के दरमियान नौशीन बेगम मामूल के मुताबिक प्यार से इसे अपने करीब किए छोटी मोटी बातें बनाती जा रही थी कि अचानक इनके मोबाइल की घंटी बजी। सोफे पर चंद कदमों के फासले पर वो सुकून से बैठी रही। नौशीन बेगम ने इसे देखा, इनके चेहरे के तासुरात सख्त हुए। एक बार, दो बार, फिर इन्होंने निहायत इन्हमाक से अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखा और अगले ही पल मोबाइल उठाकर इसकी जानिब दे उछाला और वो इत्मीनान से बैठी हुई थी, फटी फटी नजरों से इन्हें देखती रह गई। ऐसे मालूम ही नहीं हुआ कि अचानक हुआ क्या है। नौशीन बेगम ने फौरन आगे बढ़ते हुए इसे बालों से दबोच कर इसका चेहरा अपने सामने कर लिया। आज कितने अरसे के बाद वो इनसे मार खा रही थी, लेकिन किस लिए, ये तो वो जानती नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बताओ मुझे। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। इसके बालों को दबोचते हुए वो इसके चेहरे को सुर्खों सफेद होता देख रही थी और वो हैरत और बेयकीनी से देखती रह गई। मुलाजमीन इर्द गिर्द मौजूद थे, हद तक के एहसास के तहत इसकी रंगत सुर्ख होने लगी, आंसू आंखों में झिलमिलाने लगे। मम्मा क्या हुआ है, मैंने क्या किया है? इसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और नौशीन बेगम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया। तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? मुझसे? मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी। कौन था कल रात तुम्हारे कमरे में? किसको बुला रखा था तुमने? अपने कमरे में अपने बाप की तरह रंगरलियां मनाती हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? बगैर किसी की परवाह किए वो बहुत मोहब्बत से बात करने वाली इसकी माँ एकदम ही जाहिल औरत की शक्ल इख्तियार कर गई, जो इज्जत नफ्स को कदमों में रोंद कर अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रही थी। वो भी एक बेबुनियाद से इल्जाम के जेर असर। कोई भी नहीं था मेरे कमरे में, मैंने कुछ नहीं किया। वो खौफ के मारे साफ मुकर गई। मुलाजमीन रुक कर देखने लगे। ये कोई छोटा तमाशा नहीं था, एक बहुत बड़ा तमाशा था जो एक हंगामे की शक्ल इख्तियार कर गया। नौशीन बेगम ने अपना मोबाइल उठाकर इसे वो तस्वीरें दिखाई जो इन्हें अननोन नंबर से मौसूल हुई थी, जिसमें वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी और अजनबी हल्का सा इसके कंधे के करीब झुका हुआ था। कुछ इस तरह से कि इसका चेहरा तो एक जानिब से वाजे था, लेकिन झुके हुए शख्स के सर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो वहीं साकित रह गई। इसकी सांस गले में अटक गई। अब इसे यकीन हो चुका था कि ये जरूर इसके बाप की तरफ से कोई चाल थी, या फिर वो शख्स जिसके निकाह में थी और वो इसके तस्वुर से ही इसकी जान लबों पर आ गई। मैं इसे नहीं जानती मम्मा, मुझे नहीं पता ये शख्स कैसे अंदर आया। रोते हुए अटक अटक कर इसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। नौशीन बेगम ने एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाए थे इसकी जात पर, इसे अपने बाप की तरह कहते हुए,
دھکیل کر گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں ہرٹ ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ماں کی عزت خراب ہوتی ہے اپنی بیٹی کی ایسی تصویریں دیکھ کر، لیکن ایسا رویہ جسے وہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ انہیں لگاتار چلاتے دیکھتی رہ گئی، جب تک وہ اپنے کمرے میں جا کر بند نہیں ہوئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ کیسی قسمت تھی اس کے باپ عیاشیوں میں ڈوب کر اسے فراموش کر گیا، اور ماں کی محبت بھی وقتی ثابت ہوئی۔ وہ عورت جس نے اسے پیدا کیا، جس کے پاس وہ لمحہ لمحہ رہی، وہ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت نفس کو ایسے رون سکتی تھی؟ وہ تو ماں تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن بیکار، نہ جانے رات کے کس پہر تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہی۔ اذیت در اذیت، اور اذیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بار بار وہ اسی شخص کو کوس رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ وہ رات اس کے لیے سب سے بھاری رات تھی، ایسا کہیں رات تھی اس نے بچپن میں گزاری تھی۔ بہت سے ٹراماز برداشت کیے، لیکن جب سے وہ بڑی ہو رہی تھی نوشین بیگم نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان سے بھی محبت کی متمنی تھی، لیکن کبھی کبھار نوشین بیگم اسے یوں جھاڑ کر رکھ دیتی کہ وہ اپنے اعتماد کھونے لگتی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ صرف اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس روز وہ ناشتہ کیے بغیر ہی تیار ہو کر کالج کے لیے نکل گئی۔ شرمندگی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ملازمین سے بھی آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ نوشین بیگم کو تو جیسے اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے اسے سزا دی تاکہ آج کے بعد وہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جو بالکل ہی ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتی تھی، جہاں دل کرتا وہیں اس کی شادی کرتی، جب دل چاہتا اس کا رشتہ توڑوا دیتی۔ کالج میں بھی سارا دن وہ خاموش رہی، ایک عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو اس پر مسلط ہوا۔ اگر اگلی بار دوبارہ اس کے کمرے میں آنے کی کوشش کرتا تو یقیناً نوشین بیگم اسے جان سے مار دیتی۔ اسے سب سے پہلے اپنی ماں کو بتانا تھا اس سب کے بارے میں، لیکن وہ سنتی تب بتاتی۔ دوہری پریشانی کا شکار ہو کر اس نے ہر طرف سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بیکار راستہ تھا، نہیں تو وہ تلاش کیسے کر پاتی۔ چھٹی کے وقت وہ گیٹ سے باہر نکلی، ڈرائیور اسے لے جانے شاید ابھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہی۔ نوشین بیگم نے کل اس کے منہ پر ہاتھ مارا، رخسار پر ہلکا سا بنا ہوا نیلا نشان ابھی تک واضح تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف تھی اس کی روح پر لگے ہوئے زخموں کی۔ کافی دیر اپنی سوچوں میں گم، کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کتنی دیر وہ بے یقین کھڑی رہ گئی۔ شاندار سی گاڑی کے ساتھ وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا، شاید کسی کام میں مصروف تھا۔ یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس نے نہ ہی اسے دیکھا ہے اور نہ ہی یہاں اس کی غرض سے آیا، بلکہ موبائل پر بات کرتے ہوئے وہ چند کاغذات کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ کھڑے تھے۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی چمکنے لگیں۔ وہ جس شخص سے ملنے کے لیے آفس کے چکر لگا رہی تھی یا جس سے کمپلین کی تھی، آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اس کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، لیکن شاید وہ اسے بھول چکا تھا۔ اس حلیے میں بھی وہ دلکش لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اتنا حسین تھا کہ کسی بھی لڑکی کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتا۔ اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی بار بار اس کے سامنے آتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی توجہ اپنی جانب نہیں دلا پائی تو پھر ہجوم کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ نہایت شائستگی سے اس نے سلام کیا تو سامنے کھڑے ہوئے شخص نے آنکھوں سے گوگلز ہٹا کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر اجنبی آنکھوں سے دیکھتا رہا، جب اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ جلدی سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ سر، میں حورین شاہ آپ سے ملی تھی اپنی کمپلین کے سلسلے میں۔ سر، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ وہ بار بار کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ شخص بس یوں ہی اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے جانتا نہ ہو۔ اس کے منہ کے تاثرات سخت تھے، اور وہ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا اثر ضرور تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اسے کھل کر نہیں بتا پا رہی تھی۔ سر، میں پرسوں ہی تو آپ سے ملی تھی، آپ یاد کیوں نہیں کر پا رہے؟ حورین شاہ، مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی۔
इस बार अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए इसने वजाहत से समझाया और अलमीर ने अपने चेहरे के तासुरात थोड़े से नरम किए। ओ अच्छा, अब वो हैं, जी फरमाइए। वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मतवज्जो इसका चेहरा देख रहा था। सर, वो मुझे बात करनी थी कि मेरी कंप्लेन कहाँ तक पहुंची। अब ऐसा करें मिस हुरैन, इस कंप्लेन के सिलसिले में आपको एक बार फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी मैं वहीं जा रहा हूं तो आप गाड़ी में बैठ जाइए, कुछ कागजी मामलात हैं, इसके बाद ही आपका मसला हल हो सकता है। उसने कुछ इस अंदाज में कहा तो बगैर एक बार भी सोचे वो अपने सर को हाँ में हिलाती गाड़ी की जानिब बढ़ी और मुकाबिल ने अपनी तेज मुस्कुराहट को लबों में दबा लिया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर पलट कर गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी में ड्राइवर मौजूद नहीं था, वो पीछे हटी थी। जब इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा, आगे आ जाए, मैं आज तक किसी का ड्राइवर नहीं बना। इसकी तेज आवाज पर वो जल्दी से दरवाजा खोलकर आगे आकर बैठी। आप बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार लग रही हैं, क्या आप मुझसे शेयर करेंगी? इसके चेहरे पर फैले हुए परेशानी को, जाल को देखकर अलमीर शाह ने पूछ लिया और वो गर्दन मोड़े से देखती रह गई। मेरी परेशानी के सारे जोड़ इस रिश्ते पर आकर खत्म होते हैं। मुझे अगर इस रिहाई मिल जाए तो मेरी मम्मा खुश हो जाएंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी, न जाने क्यों वो शख्स पर इतना भरोसा कर रही थी जो कि इसके लिए काबिल तस्कीन था। आपको एक बार अपने हस्बैंड से मिल लेना चाहिए, इनसे बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो अच्छे इंसान हो। बाजार सड़क की जानिब देखते हुए चेहरे पर संजीदा तासुरा सजाकर इसने कहा तो वह जल्दी से गर्दन मोड़े से देखती रह गई। नहीं, मेरी मम्मा ने बताया वो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। वो एक ही बात पर बज़िद थी और अलमीर ये समझ पा रहा था कि इस रिश्ते को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह इसकी माँ है, इसका अपना दिल नहीं, कि अपनी माँ को खुश करना आपके लिए इतना जरूरी है कि आप इसके लिए तलाक याफ्ता होना पसंद करेंगे। वो न जाने क्यों इसका इंटरव्यू कर रहा था और वो अपने चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए वो सर झुका गई। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है। मम्मा के होते हुए मेरे बाबा ने अफेयर्स रखे और फिर एक औरत को मेरी माँ पर मुसल्लत कर दिया। सोतन की शक्ल में बड़ी हवेली के लोग ज़ाहरी तौर पर अच्छे हैं, लेकिन बहुत घटिया हैं। बहुत ज्यादा मैं इन लोगों में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो साफ इनकार कर रहे थे और अलमीर अपनी कूद कर आने वाले गुस्से को दबाता खामोशी इख्तियार कर गया। अपनी जिंदगी के मुतालिक इसने जो कुछ सोचा था सब कुछ इसके मुखालिफ जा रहा था। न जाने कितने बेहंगम सोचें थी जो इन दोनों के रास्तों में हायल हो गईं और दोनों अपनी अपनी जगह पर खामोश रहे, गाड़ी के शीशों पर पड़े हुए। पर्दों की वजह से वो इन्हें देख नहीं पाई कि वो कहाँ जा रही है। जब अचानक गाड़ी रुकी तो उसने गर्दन घुमा कर देखा। क्या हम पहुंच गए हैं? इसकी आवाज बिल्कुल मुलायम थी। अलमीर चुपचाप गाड़ी से उतरा और दूसरी जानिब से दरवाजा खोलकर इसे भी बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर इसने गर्दन घुमाकर देखा, ये वो जगह तो नहीं थी जहां वो पहली मर्तबा आई थी। वो किसी फ्लैट के सामने रुके थे। सर, अलमीर की आंखों में देखते हुए सब तरह सवाल करना चाहा कि अलमीर ने ये काटदार नजर इसके चेहरे पर डालकर आगे बढ़ते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी कोई भी बात सुने बिना इसे अंदर ले जा रहा था और इसके साथ किसी गुड़िया की तरह खींची जाने वाली लड़की बिल्कुल बेयारो मददगार थी। मुझे कहाँ लेकर आए हैं? सर, इसे फ्लैट का दरवाजा बंद करते हुए देखकर वो पलट कर कहने लगी। चेहरा खौफ में डूबा हुआ था और आवाज बामुश्किल हलक से निकल रही थी और अलमीर ने बगैर वक्त जाया किए इसे खींचकर अपने करीब कर लिया। वहीं लेकर आया हूं जो तुम्हारी असली जगह है। इसके लहजे का एकदम बदल जाना, ये इनके करीब खींचना, हुरैन के पूरे वजूद में बिजली दौड़ने लगी। तड़प कर दूर होते हुए वो सर उठाकर ऐसे देखती रह गई। छोड़े, मुझे जाने दें, यहां से भाग कर वो दरवाजे की सेमत आई थी कि अलमीर ने दोबारा इसे खींचकर वापस गिरा दिया। वो 2 कदम दूर उछलकर फर्श पर जा गिरी और फिर रोते हुए सर उठाकर इसे देखा। सर, प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, खुदा का वास्ता। आपको अपने इसके सामने हाथ जोड़ते वो इल्तिजा कर रही थी और अलमीर ने नरमी से इसका बाजू पकड़ते हुए इसे सोफे पर बिठा दिया। मैं तुम्हें ऐसी लड़की समझ ही नहीं रहा। तुम चुपचाप नहीं रहोगी 24 घंटों के लिए और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। ये तुम्हारे हक में बेहतर है।
تاکہ تم جان سکو، تمہیں پہچان ہو کس ایک گھٹیا اور بڑھیا شخص کی۔ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑے وہ شخص اس پر جبر کرتا جا رہا تھا اور بے یقینی سے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلاتی رہ گئی۔ وہ اسے خود سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا دیکھ کر بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، المیر نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ حرین، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ اسے کس طرح مخاطب کر رہا تھا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پلٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں۔ آپ، وہ بوتل سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کے سامنے کر رہا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ کنکڑیاں دور تک بکھرتی چلی گئیں۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے، میری ماں مجھے مار دیں گی، اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے وہ کہہ گئی، اور المیر نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کٹی شاہ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، لیکن اس کے بجائے وہ اسے چھوٹی سی تصویر کو دیکھ رہی تھی جو سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اب اس کا رخ بالکل اس تصویر کی جانب تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی، اور پھر اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی۔ پھپھو، پھٹی پھٹی نظروں سے وہ اس تصویر میں موجود مسکراتی ہوئی شائستہ بیگم کو دیکھتی رہی تھی، اور پھر اس نے گردن موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ پھپھو کی تصویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو میری پھپھو ہیں۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی، اور بے یقینی سے اس تصویر کو اور کبھی المیر کو دیکھتی پوچھنے لگی، اگر پھپھو کو پہچان لیے تو پھپھو کے بیٹے کو پہچاننے میں کیا حرج ہے؟ اور اسے لگا جیسے اس فلیٹ کی چھت دھڑام سے اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ بے یقینی سے 2 قدم دور ہوتی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں ماتھے پر بکھیر دیا، اور ایک بار پھر اس سے کرنٹ لگا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور 2 چمکتی ہوئی آنکھیں، اس سے پہلے اس نے المیر کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، جسے بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص المیر شاہ تھا، وہ جس سے رشتہ ختم کرنے کی کمپلین کرتی آ رہی تھی۔ وہ شخص جس کے سامنے اپنے شوہر کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی، اور اگر اس کی ماں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ المیر شاہ کے پاس ہے یا المیر اس کے کمرے میں آیا تھا، تو اس سے زیادہ تو وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا کھلا ہوا منہ اپنی انگلیوں کی مدد سے بند کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے چہرے پر پھونک مار گیا۔ حرین، المیر شاہ اگر پھپھو کے بیٹے کو پہچان چکی ہیں تو تھوڑا کم حیران ہو، اب وہ آپ کے نظروں کے سامنے رہے گا۔ سٹائل سے ذرا سا جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے مزید بے یقین کر گیا۔ آپ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا اللہ؟ جانے اس کے منہ سے کیا کچھ نکل رہا تھا۔ اپنے سر کو تھامتے وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور اسے آنکھ دبا کر دیکھتا ہوا المیر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم تو اچھا خاصا سرپرائز ہو گئی کزن، میرا ارادہ تھا کہ تمہارے ہسبینڈ کو ڈھونڈ کر اسے تم سے آزادی دلواؤں، کیا تم اس میں میرا ساتھ نہیں دو گی؟ وہ اب ڈانس کر رہا تھا اور جو بھی، لیکن حرین کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے یہ دل اپنے کانوں میں بجتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ وہ گھبرا کر دور ہونے لگی اور وہ وہیں سکون سے بیٹھا رہا۔ اگر آپ کے قریب آنا ہوتا تو اس رات آپ کے کمرے سے اپنا حق وصول کیے بغیر نہ جاتا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عورت جو آپ پر یقین نہیں کر سکتی، کیا اس نے آپ کے باپ پر یقین کیا ہوگا؟ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ وہیں چھوڑے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور حرین وہیں بیٹھی تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ یہ اس کے ساتھ قسمت کس طرح کا مذاق کر رہی تھی۔ اتنے برس وہ شخص سے دور رہی، حتیٰ کہ اس کی شکل کو بھی فراموش کر دیا۔ اسے معلوم تھا شائستہ بیگم بیرون ملک اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں، اور نکاح کے فوراً بعد ہی وہ چلی گئی تھی۔ وہ کب واپس آئے، کب وہ شخص یہاں کر مقیم ہوا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی حویلی کے لوگوں سے کبھی وہ تھا اللہ میں رہی۔ ہاں، کبھی کبھار آغا جان سے بات ہو جاتی، لیکن وہ بھی ضدی طبیعت میں۔ وہ انہیں چیلنج کرتے ہوئے کال کاٹ دیتی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، بس چپ چاپ ساکت۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ جاتی۔ اس کے پاس موبائل تھا ہی نہیں گھر میں، پھر بھی اسے موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہوتی، لیکن گھر سے باہر اس کا موبائل ضبط کر لیا جاتا۔ ایسے معلوم تھا اس کی ماں اسے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ مشکلات اور مایوسیوں نے اسے ارد گرد سے گھیر لیا۔
رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب تقریباً شام کے بعد وہ اس کے کمرے میں دوبارہ داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں شاید وہ کھانا لے کر آیا۔ وہ وہیں چپ چاپ بیٹھی رہی جو وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ویسے حیران کر دینے والی وہ بات ہے کہ تم ابھی تک اتنی ضدی ہو، کم سے کم سکون سے بیٹھ جاتی، اپنے شوہر کی گھر ہو تم۔ اپنے ہاتھوں سے نوالا بناتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور حرین نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس کا نوالا دور پھینک دیا۔ اپنی بکواس بند کریں آپ، وہ تقریباً چیخ پڑی اور المیر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اسے حرین شاہ سے محبت ہوگی، اور نہ ہی وہ محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ بس یہ رشتہ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف رشتے کی کشش ہے، لیکن اپنے سامنے چیختی ہوئی لڑکی اسے دلچسپ لگ رہی تھی۔ بری بات، شوہر کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اور اس کے نرم لہجے پر وہ دوبارہ پھنکارتے ہوئے دور ہو گئے۔ شوہر شوہر شوہر، میں لعنت بھیجتی ہوں آپ جیسے شوہر پر۔ اور اس بار مقابل نے سختی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ کر اس کی بولتی بند کر دی۔ اس لمس پر ساکت ہوتی وہ لڑکی جیسے اپنی جان گنوانے کے قریب تھی۔ جب مقابل نے اسے چھوڑا، آج کے بعد ایسی باتوں کی ایسی سزا ملے گی۔ آپ کو کھانا کھائیں، آرام سے سو جائیں، صبح آپ کو حویلی کے لیے جاؤں گا۔ سب سے ملاقات کرنی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کو گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ یہاں اپنی رضامندی سے آئی ہے۔ وہ رات اس نے جس طرح گزاری وہی جانتی تھی۔ المیر دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آیا، اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اسے خوفزدہ بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ نہیں تھا جو اسے اپنی عزت گنوانے کا خوف ہوتا۔ اگلے دن اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حویلی لے کر گیا، اور اسے المیر کے ساتھ آتا ہوا دیکھ کر حویلی میں تو گویا بہار آ چکی تھی، لیکن وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہی۔ اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی، نہ ہی کسی سے ملاقات کی۔ آغا جان، اس کی دادو، اس کے بابا، حتیٰ کہ اس کی سوتیلی ماں، سب لوگ اس پر صدقے واری جا رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک پسند کی چیز، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اسے ان سب کی محبتیں محض دکھاوا اور ڈھونگ لگتا تھا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب المیر نے اسے اپنے گھر کے سامنے اتارا، اور بغیر المیر کی جانب دیکھے وہ گاڑی سے دوڑ کر اتری اور اپنے گھر کی جانب بھاگتی چلے گئی۔ وہ پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، ورنہ وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ اس شخص نے نہ جانے کیوں اسے 24 گھنٹوں کے لیے اپنے پاس رکھا، اور وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اسے نوشین بیگم دکھائی دی، اور ان کے ساتھ اس کا ماموزاد دائم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر نوشین بیگم کے گلے سے جا لگ گئی اور بری طرح رو پڑی، جبکہ نوشین بیگم ساکت کھڑی رہی۔ مما چاہنے کے باوجود وہ سوائے نے پکارنے کی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اگلے ہی پل نوشین بیگم نے خود سے دور کرتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ پھر اس کے منہ پر دے مارا۔ یعنی صرف مجھے نیچا دکھانے کی خاطر تو اس شخص کا بھاگ گئی تھی، اس کے ساتھ رات گزار کر آئی ہو تم۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ المیر کا پھیلایا ہوا جال تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس شخص نے تو اس بار نہ کوئی تصویر لی، نہ کوئی پیغام بھیجا، اور اگر اس کی ماں کو معلوم ہوتا وہ المیر کے ساتھ ہے تو وہ المیر کا تذکرہ کرتی نہ، اسے وہ شخص کہہ کر مخاطب کرتی۔ آپ میری بات تو سنیں مما، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی، لیکن اس کی ماں کبھی بھی اس کی بات نہیں سن سکتی۔ میں تمہارا کردار جانتی ہوں، کسی کے ساتھ رات گزار کر آئی ہو تم، گھٹیا لڑکی۔ اگلے ہفتے کے اندر اندر تمہاری دائم کے ساتھ منگنی ہے، کسی بھی طرح سے تمہارا کھولا میں لے لوں گی، لیکن اب تمہیں نہ ہی گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی گھومنے پھرنے کی۔ انہوں نے گھسیٹ کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، انہیں سچ بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی ماں تھی کہ جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ 2 گھنٹوں تک وہ اپنے کمرے میں چیخ چیخ کر روتی رہی، دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے، لیکن اس کی ماں کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اس روز اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا، اس کی ماں صرف اسے کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ہماری دنیا میں اس نے ایک رشتے کو تھاما، اور وہ رشتہ بھی اب اس کے حق میں ایسا نکل رہا تھا تو اس کا رونا اور چلانا تو بنتا تھا۔ اس کی ماں نے بغیر اسے اپنی بیٹی سمجھے طرح طرح کے الزامات لگائے، حتیٰ کہ اس پر کھانا بھی بند کر دیا۔ وہ تب تک یہاں رہنے والی تھی جب تک کہ وہ دائم سے منگنی نہ کر لیتی، اور ہاتھ یہ نہ تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر سے مل کر آئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے متعلق سب کچھ جانتا تھا، اور اس کی ماں سب کے خلاف جا کر اس کی منگنی کروانا چاہتی تھی۔
اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے یا پھر زہر کھا کر مر جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی ساری باتوں اور رونے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس رات اس کی ماں اسے دائم کے حوالے کرتے ہوئے خود کسی گیدرنگ میں چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً 2-3 گھنٹوں تک آ جائیں گے اور تب تک دائم یہیں رہے اور اس کا خیال رکھے، یہ نہ کہ کوئی ملازمہ اس پر رحم کھا لے۔ وہ لڑکی فرش پر گری ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کا شدت سے دل چاہا کہ کاش وہ حویلی سے واپس نہ آتی۔ اس کے کھانا نہ کھانے کے باوجود وہ شخص رات دن کے ارد گرد منڈلاتا رہا۔ اس کے سخت لفظوں کے باوجود اس کا خیال رکھا، ایک بار بھی اس پر طنز نہیں کیا، اسے گالی نہیں دی، اور یہاں اس کی سگی ماں بھی بمشکل بند کرتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ نڈھال سی وہیں پڑی رہ گئی۔ اسے یقین تھا آج رات وہ یہیں مر جائے گی۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے بھی ہمیں صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ نوشین بیگم، جس نے وقار شاہ کی موجودگی میں ناجائز تعلقات بنا لیے اور پھر ان تعلقات کو دھڑلے سے چلانے لگی، جب وقار صاحب کو معلوم ہوا تب بھی باز نہ آتے ہوئے انہوں نے وقار صاحب سے ضد لگانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف انہوں نے اپنا گھر خراب کر لیا بلکہ اپنی بیٹی کی تربیت اور اب اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ ان کی عیاشیوں کو ابھی تک روک تھام نہیں ملی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے نڈھال سا سر اٹھا کر دیکھا۔ دائم مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھی۔ دائم پلیز تم مما کو سمجھاؤ، میں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی، مجھے المیر لے کر گئے تھے۔ اور دائم کچھ دیر حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ دائم المیر شاہ میرے ہسبینڈ، اور اس طرح کا تعارف اس نے کروایا تھا کہ دائم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ اب تم اسے بھول جاؤ، وہ تمہارا ہسبینڈ نہیں بلکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور تمہاری ماں کو بھی میں سمجھا سکتا ہوں۔ ابھی تو میرے پاس ہو، میرے حوالے، تو صرف میری بات سنو اور سمجھو۔ اس کے بے تحاشا قریب آتے ہوئے وہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ دور دور ہوا، دائیں دور ہو کر بات کرو۔ اپنی انگلی کو اٹھاتے ہوئے وہ چلائی۔ دائم کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر سر توڑ کوشش بھی کر لے اپنی ماں کو منانے کے لیے، ان کے اس نے نہیں بلکہ دائم نے ان کے ساتھ زیادہ بھی، تب بھی اس کی ماں سارا الزام اسی پر لگائیں گی۔ یہی تو ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تب معاشرہ ہمیں کچا چبا جاتا ہے۔ دائم نے اسے دونوں بازوؤں سے گھسیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ آج کی رات مجھے خوش کر دو، جیسے کل المیر شاہ کو خوش کر کے آئی ہو۔ اس کی گردن پر جھکتا جا رہا تھا جبکہ پھڑ پھڑا کر چیختے ہوئے اس نے پہلی بار اپنی ماں کو پکارا۔ ایک بار، دوسری بار اور پھر تیسری بار اس کی زبان سے وہ نام نکلا تھا جو وہ نکالنا نہیں چاہتی تھی، جس کے متعلق اس نے آج تک نہیں سوچا۔ اس نے چیختے ہوئے المیر کو پکارا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے کہا تھا کہ اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہی آ سکتا ہے، کہیں سے ٹپک کر، کھڑکی سے کود کر یا پھر چھت پھلانگ کر، لیکن کہیں سے آ جائے گا۔ اس کا دل شدت سے دعا کر رہا تھا اور اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر دائم اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ دائم نے پلٹ کر دیکھا، وہ سچ مچ آ گیا، وہ جسے اس نے پکارتے ہوئے نہیں سوچا تھا کہ وہ آئے گا۔ وہ دائم کے بازوں میں تڑپ کر رہ گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دائم نے فوراً حرین کو خود سے دور دھکیلا تو بغیر وقت ضائع کیے وہ خود کو چھڑاتی دوڑ کر اس شخص کی جانب بڑھی اور اس شدت کے ساتھ اس کے سینے سے جا لپٹی۔ المیر شاہ کے بازو اس کی کمر کے ارد گرد لپیٹتے چلے گئے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور اسے خود میں سمیٹے المیر کی سرخ نظریں دائم پر جمی ہوئی تھیں۔ اور اس دن اس نے کچھ نہیں دیکھا، بس اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر وہ کتوں کی طرح مارتا رہا، حتیٰ کہ اس نے دروازے کے وسط میں گری ہوئی لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ جو آنکھیں بند کرتی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ دائم کو مارتا رہا۔ سارے ملازمین تماشا دیکھنے والے تھے اور یہاں کیا ہوا سب لوگ اس بات کی گواہ تھے۔ جب تک کہ دائم نے ڈھال ہو کر نہیں گرا تب تک اس نے پلٹ کر حرین کو اپنے بازو میں نہیں بھرا۔ پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا اس موم سی گڑیا کو اٹھا کر اپنے بازو میں سمیٹتے۔ وہ ہسپتال کی جانب دوڑ گیا۔ اگر وہ آج نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ رات اس کا آنا بے مقصد نہیں تھا۔ وہ اس کمرے میں کیمرہ لگا کر گیا جس سے اس پر بیتے والے معاملات کو جان لیتا۔ نوشین بیگم نے اسے مارا، وہ برداشت کر گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ رشتوں کی حقیقت اور اصلیت دیکھے۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے کر گیا۔
پھر حویلی، پھر اسے نوشین بیگم کے حوالے کیا، اور جب تک اپنی آنکھوں سے حقیقت نہ دیکھ لیتی تب تک ہرگز بھی بدگمان نہ ہوتی۔ اور اب جب اس نے دائم کو اس کے قریب آتے ہوئے دیکھا، پہلی بار اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اسے سوچا تھا وہ محبت نہیں کرے گا، لیکن وہ لڑکی تو سب سے اس کے لیے قابل محبت تھی جس سے رشتہ بنا۔ وہ اسے گھر کے اس پاس موجود تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دور ہو اور اس کے آتے آتے دیر ہو جائے۔ یہ بھی اس کی خوش قسمتی ثابت ہوئی کہ اس نے بر وقت اپنی بیوی کی عزت کو بچا لیا۔ ہسپتال میں روتی پیٹتی نوشین بیگم کو کسی نے داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اسی ڈرامے کو استعمال کرتی وہ اپنی بیٹی سے لپٹتی جا رہی تھی، اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو خود سے دور دھکیل دیا۔ میں المیر کے ساتھ جاؤں گی بابا کے گھر، اس کے الفاظ نہیں تھے، وہ نوشین بیگم کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ تھا۔ ان کی انا اور ضد کی ہار تھی۔ تو ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم اپنی ماما سے ناراض ہو، لیکن ہم گھر چلتے ہیں میری جان۔ انہوں نے لپک کر اسے ایک بار پھر اپنی چال کا نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ ساکت پڑی رہی کسی بت کی طرح۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بابا کے گھر جاؤں گی، وہ بھی حلق کے بل، چیخی۔ وقار صاحب پوچھ پر ہاتھ باندھے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اسے تڑپ کر دیکھ رہے تھے، جبکہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی المیر پہلی مرتبہ اس کے منہ سے میرے شوہر کا لفظ نکلتا ہوا سن کر سر جھکائے ہوئے سرشار ہو گیا۔ اس روز وہ حویلی میں آ گئی، وہ جو اس کی اصلی جگہ تھی، وہ جو اس کے بابا کا گھر تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنا بدگمان رہی اور اب ان کے سینے پر سر رکھ کر اتنا ہی روئی۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری، وہ تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ وقار صاحب بھلا کس طرح اسے روتا ہوا دیکھ سکتے تھے، جنہوں نے اسے اتنی مشکلوں کے بعد حاصل کیا۔ اس کے سر پر اپنے لب جمائے اسے خود میں سمیٹتے رہ گئے۔ اس حویلی میں اسے کیا کچھ نہیں ملا، عزت، وقار، بے تحاشا محبت، ایک بیٹی ہونے کا بھرم، اور نوشین بیگم کے لاکھ ہاتھ پاؤں جوڑنے کے بعد بھی اس نے کنارہ کر لیا۔ اگر کسی کو ایک جگہ سے ٹھوکر لگتی ہے تو اسے محتاط ہو جانا چاہیے۔ اگر اگلی بار وہ پھر وہاں جاتا ہے تو یہ سراسر اس کی بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی ماں تھی، اس کے لیے قابل عزت لیکن قابل بھروسہ نہیں۔ اس دن وہ پورے 2 مہینوں کے بعد اس کے سامنے تھا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور اسے اپنے سینے پر بازو لپیٹتے وہ رخ موڑ گئی۔ اس مومی گڑیا کو خود سے دور ہوتا دیکھ کر وہ تڑپ کر اسے اپنے سینے میں سمیٹ گیا، اور آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا کر حلق میں اتارتے وہ شکوہ کر گئی۔ یہاں بس لانے کی جلدی تھی شاہ صاحب، یوں فراموش کر دینا تھا۔ جبکہ بےتابی سے اس کے چہرے کو تھام کر وہ اس کے نقوش پر لب رکھتا رہ گیا۔ المیر شاہ تمہیں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو اگر مجھ سے دور ہو جائے گا تو میں پوری کائنات کھو دوں گا۔ اسے خود میں سمیٹے وہ بے تحاشا اپنے لمس کا نشانہ بنائے اسے سرخ کرتا جا رہا تھا، اور وہ تڑپ کر دور ہوئی۔ میں نے مما سے بات کر لی ہے، وہ آج ہی ماموں سے بات کر کے جائیں گی۔ رخصتی کے لیے تیار ہو جاؤ، اب مزید تمہارے بغیر ایک پل کاٹنا بھی صدیوں کے مترادف ہے۔ اپنی تڑپ کو اس کے سامنے ظاہر کرتا وہ ہار گیا، جبکہ گلنار چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ شائستہ بیگم نے واقعی اپنے بھائی سے بات کر لی، اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر رخصتی کی ساری تیاریوں کو مکمل کرتے اسے اس شخص کو سونپ دیا جس کی وہ امانت تھی۔ اس حسین دلہن کو خود پر گرائے وہ دلکشی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ میرے پاس بس آج کی رات ہے محترمہ، میں نے اپنی بیوی کو یقین دلانا ہے کہ اس کا شوہر کبھی بھی گوریوں کے ساتھ منسلک نہیں رہا، بلکہ اپنے سارے جنون کو اس کی ذات کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے محبت سے چھو کر وہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرے شوہر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی سے منسلک رہنے بھی نہیں دوں گی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالے 2 دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، ایک ساتھ دھڑکتے ہوئے تکمیل کے درجے تک پہنچ رہے تھے۔ اور یہی تو عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ محبت جب پاک ہو تو ہر قسم کے دوغلے رشتے پیچھے چھوڑ کر اپنی منزل کو پا لے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔